نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا کے بعد پیارے بزرگوں دوستو، کل کا دن اور آج کا دن تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. ان میں ایک تو غزوہ بدر کا تذکرہ ہوتا ہے، دوسرے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا. سورہ آل عمران 4 پارہ اور آیت مبارک نمبر ہے 123. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق تمہاری مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے ببدر، بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بالکل بے سر و سامان تھے. اور بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2. یہ بے سر و سامانی، اور 8 تلواریں تھیں، صرف بندے 313 تھے، 6 زرہیں تھیں، اور مقابلے میں دشمن تقریباً 960 کی تعداد تھی ان کی. 700 اونٹ تھے، اور ہر بندے کے پاس تلوار، تیر، نیزہ، برچھی، ڈھالیں، کمانے، ہر چیز ان کے پاس تھی. تو اس نسبت سے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بالکل بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ. اور یہ وہ غزوہ ہے جس غزوہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ نے، یہ حدیث نمبر ہے 3953 صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں، بدر کے باب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دشمنوں کو دیکھا اور اپنے
مجاہدین کی تعداد کو دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ اس طرح دعا کی، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، یا اللہ تیرا ہمارے ساتھ وعدہ ہے، تیرا ہمارے ساتھ عہد اور وعدہ ہے مدد کا، اور اگر مولا ہماری مدد نہ ہوئی، نہ مدد کی گئی، اللہم ان شئت لم توبر، تو پھر یہ اگر بندے سارے ختم ہو جاتے ہیں پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ شان محبوبیت سے اور اس علم کی بنیاد پر آپ نے بات فرمائی جو اللہ پاک آپ کو دکھا رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مستقبل دکھا دیتا ہے، جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ نوح میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کہ امت نے بات نہیں مانی، 950 سال تھوڑی بات نہیں ہے، دن رات، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولا کریم میں نے دن رات لوگوں کو دعوت دی ہے کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات اور دن میں دعوت دیتا رہا۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، جو دعوت تبلیغ ہوتی ہے نا اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، جتنے ہوتے اتنے تھوڑا ہے، کافی نہیں کرنا، جتنے تبلیغ کافی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، بندے تو ویسے کے ویسے پھر رہے ہیں۔ یہاں کوئی تبدیلی آئی ہے، دل میں تبدیلی آئی ہے، ضمیر بدلے ہیں، گفتگو انداز بدلا ہے، طنز و مذاق کے ٹھٹھے اور مذاق کے جو حالات اس میں تبدیلی آئی ہے، بات تمہاری وہی ہے، اللہ ماشاء اللہ جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے ہیں۔ یہ تو جتنی بھی تبلیغ اتنا ہی کام ہے، جتنی تبلیغ اتنا ہی کام ہے۔ اور پیارے پیارے بزرگوں بھائیوں دوستو، جب اللہ پاک نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تبلیغ فرماتے تھے، اور ان لوگوں کے پاس بھی جاتے تھے جن کے دلوں پر مہریں لگ گئی تھیں، تو صحابہ کرام بڑے ادب و احترام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ صدقے قربان جائیں، ان کے دلوں پر تو مہر لگ گئی ہے، اب پھر بھی ان کو تبلیغ فرماتے ہیں۔ تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تبلیغ کا ثواب تو ملتا ہی ہے نا، اور ہم مسلمانوں کو جو کسی قابل نہیں ہے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھو کل قیامت کے دن نیک بھی پچھتائیں گے، گناہ گار بھی پچھتائیں گے۔ صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بات سمجھ میں آئی، گناہ گار پچھتائیں گے تو نیک کیوں پچھتائیں گے؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائیں گے جب نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا تو کہیں کاش وہ بھی نیکی کر لی ہوتی، وہ بھی نیکی کر لی ہوتی، وہ بھی نیکی کر لی ہوتی، لیکن وہاں پچھتانا کام نہیں ہے گا۔ آج موقع ملا ہوا ہے، زندگی تندرست صحت ہے، آج بندہ کام کر رہا ہے، آج بندہ کام، آج موقع ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو، فرصت کو غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت جانو، اور امیری کو غنیمت جانو۔ تو یہ غنیمت کا دور ہے، اس میں جو نعمتیں ملی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نازل ہوتی ہیں۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا مولا میں نے دن رات ان کو دعوت دی ہے، تیری طرف پکارتا رہا ہوں، لیکن یہ پیچھے جاتے رہے۔ پیچھے جانا نہیں چاہیے، یہ تو کافروں والا کام ہے، آگے آنا چاہیے مومنوں والا کام۔ قرآن پاک بھی تو سمجھنا چاہیے نا۔ میں ایک جگہ گیا تو وہاں میں نے عربی کلام ان کو سنایا، سارا ہی عربی۔ اچھا تو ایک بندہ جانے لگا، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا رستے میں، کہنا بھاجی ذرا ترجمہ سن جاؤ، کہنا عربی کافی ہے، کہنا عربی کافی ہے کافی۔ میں نے کہا کیا کہ اس نے کہا کچھ بھی اگر ثواب تو مل گیا، عربی کافی ہے، مجھے اردو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ انسان ایسے ہوتے ہیں، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی دل کھل ہی جاتا ہے انسان کا، لیکن اس میں بندہ لگا رہے۔ ہمارے بابا نگینہ سرکار فرمایا کرتے تھے پتر لگے رہو کدی تو گل بانی جائے گی نا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کرتے تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یہ چل رہا ہے، دیکھو کہاں یہ رکتا ہے کہاں نہیں رکتا ہے۔ تو یہ
اللہ کے انبیاء اور بزرگان دین رکتے نہیں تھے، وہ کرتے رہتے تھے کام۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے دن رات تبلیغ کی ہے لیکن یہ لوگ میری بات نہیں مانے، رات کو دن کو میں نے اعلانیہ باتیں کی ہیں، خفیہ طور پر ان سے باتیں کہی ہیں، ان کو میں نے اس کا پورا پیکج سنایا کہ اگر تم نے میری بات مان لی اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے گا، تم پر رحمت کی بارشیں فرمائے گا، تمہیں مال عطا فرمائے گا، تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، تمہیں جنت عطا فرمائے گا، لیکن مولا کریم انہوں نے میری بات مانی نہیں ہے۔ اب تیرے حضور دعا ہے کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب یا اللہ زمین میں کسی کافر کا گھر نہیں چھوڑنا۔ نبی اللہ دعا کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر مولا کریم کسی کا گھر تو نے چھوڑ دیا نا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور آگے جو اولاد ان کی پیدا ہوگی وہ بھی کافر ہی ہوگی، وہ بھی کافر ہی ہوگی۔ یہ نبی اللہ نے بات کہی، اور اللہ نے منعن ان کی بات کو بیان کیا ہے اور اعتراض نہیں کیا تمہیں کیسے پتہ ہے آگے کافر پیدا ہوں گے؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اسے خود تو علم دیا ہوا تھا، خود تو علم دیا ہوا تھا کہ ایسے سے ہوگا۔ اور ایسے ہی جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کیا کیا، جناب خضر علیہ السلام نے بچے کو مار دیا، فقتلہ، قتل کر دیا، قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، فرمایا آپ نے بلا وجہ بچے کو مار دیا ہے، لقد جئت شیئا نکرا، یہ اچھا کام نہیں ہوا۔ اور پھر یہ بات چلتی رہی، اور پھر آپ نے فرمایا سنو موسیٰ علیہ السلام سنو، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، فاردنا، ہم نے چاہا ان یبدلہما ربہما خیر منہ زکاۃ، زکاۃ اقرب رحمہ، ہم نے چاہا اللہ کریم اس کے بدلے ان کو اچھا ستھرا بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ قرب والا ہوگا، تیری رحمت کے قریب ہوگا۔ چنانچہ تفاسیر میں آتا ہے، تفسیر بصری میں خصوصی طور پر 1 2 3 4 روایت آتی ہیں کہ وہ بچہ وہ قتل ہو گیا، پھر اس بندے کو اللہ ایک لڑکی عطا فرمائی، اس لڑکی کا ایک نبی سے نکاح ہوا اور اس نبی سے 70 بنی اسرائیل کے نبی پیدا ہوئے، سلسلہ وار چلتے رہے، نبی در نبی در نبی چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے دیکھ کر بات کرتے ہیں، ہم بے سوچے سمجھے بات کرتے پھر پچھتاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی جو عطا کردہ نعمت علم ہے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ مولا کریم آج اگر یہ 313 بندے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیوں؟ وہی جو تھے وہ پکے مسلمان تھے، ان سے آگے ان کی نسل چلنی تھی، اگر وہی ختم ہو جائے تو پھر کیا چلنا تھا؟ نسل تو بیٹے سے چلتی۔ اس لیے انہوں نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پھر بدر کے میدان میں مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائی، 3000 ملائکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے بھیجے۔ اور پھر انہوں نے مشرکین نے کیا کیا تھا، جب بدر کے میدان میں آئے تو انہوں نے کنویں پر قبضہ کر لیا، جی کنویں پر قبضہ کر لیا تاکہ مسلمانوں کو پانی نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ پاک نے مسلمانوں کی بڑی مدد فرمائی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے آسمان سے رحمت کی بارش برسائی۔ اچھا ان کی طرف کیچڑ ہو گیا اور ادھر ریتی وہ پکی ہو گئی، انہیں تالاب بنا لیے، پانی جمع کر لیا، جی، اور 3000 فرشتے بھی وہاں اللہ پاک نے اتار دیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کیا فرمایا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، جب اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ آپ کا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب تم نے کیا کرنا ہے، فثبتوا الذین آمنوا، تم نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہا ہے کہ تم نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں میں بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ اسے صاف فرمایا کہ انی ماں کو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم نے یہ کام کرنا ہے کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ جو فرشتے آئے تھے فضربوا فوق الاعناق، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو، وَاضْرِبْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ہر جوڑ پر مارو۔ تو فرشتے جو تھے ان کو ڈنڈے مارتے تھے گھٹنوں پر، کونیوں پر، کندھوں پر اور سر پر، اور جس کو گھٹنے پر ڈنڈا لگ جائے جی وہ تو چلے قابل رہتا ہے۔ اور ایسے تلوار چلتی تھی، صحابی کہتے ہیں ہم ایسے تلوار اٹھاتے تھے سر پہلے کٹا ہوتا تھا۔ تو فرشتے جو تھے وہ اللہ پاک نے 3000 فرشتے بھیجے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ کتنی شان ہے ان کی کہ جن کو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اور پیارے پیارے دوستوں، پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، لوگ پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں اور بات کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور سوچتے نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جب قرآن پاک توجہ سے پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں سمجھاتی ہے یہ کتاب کیسی شان والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے فرشتوں تم نے کیا کرنا ہے جی، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اے فرشتوں تم نے ثابت قدم رکھنا ہے۔ ہم کہہ ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا، یا اللہ ہمیں صبر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، ثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں جما دے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر ہے 12 کہ اے فرشتوں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا۔ اس کا مطلب اللہ کے بندے بھی بیک اپ کرتے ہیں نا، اور سپورٹ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر یہی فرشتے جو ہیں، یہی فرشتے اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ربنا اللہ، جو ہمارا رب ہے اللہ، ثم استقاموا، اور یہ کہنے کے بعد ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ روزوں میں کہہ دیا تو میرا اللہ ہے، روزوں کے بعد پتہ نہیں اللہ کون ہے بندہ کون ہے، جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم یہ کر رہے ہیں نا کہ روزوں میں نماز پڑھتے ہیں، آگے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو ہم ثابت قدم نہیں ہیں۔ ہم ثابت قدم نہیں ہیں۔ ثابت قدم وہ ہوتا ہے جس نے کہہ لیا یا اللہ تمہارا رب ہے، اب اس سے وہ جمع رہا، اب جب جمع رہے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں کیا کروں گا، تتنزل علیہم الملائکہ، میں پھر ایسے ثابت قدم لوگوں پر فرشتے اتاروں گا، اور وہ فرشتے ان سے کہیں گے، آواز آئے یا نہ آئے، آتی بھی ہوگی تبھی تو یہ بات کہی ہے نا، جن کو آتی ہے وہ ایک کو بھی آجے بڑی بات ہے۔ وہ فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اے ایمان والو تم نے خوف نہیں کرنا اور تم نے غم نہیں کرنا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، کیونکہ تم ثابت قدم ہو اور اللہ کہنے کے بعد اللہ کی بات کو ماننے والے ہو، تم لین سے ہٹے نہیں ہو، بڑے پختہ ہو کے ثابت قدموں کے چل رہے ہو۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تمہارے مددگار ہیں، ہم دنیا میں تمہارے مددگار ہیں، پھر دنیا میں نہیں وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب ایک طالب علم کہتا ہے کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے اس نے بھی ABC پڑھی، آگے نہیں چلا یہ، ابھی اس نے میرا فارسی کتاب پڑھی ہے، ابھی اس نے سربنا بھی نہیں پڑھا اور اس نے دورہ حدیث بھی نہیں کیا، اور نہ اس نے تفسیر قرآن پڑھی ہے، تبھی تو کہتا ہے نا کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے۔ لگتا ہے ایسے ہی ہے مجھے، کیونکہ بچے ہیں نا تو بچوں کے ساتھ پیار ہی کرنا چاہیے نا۔ بوڑھا بھی بچہ ہی ہوتا ہے بعض اوقات، بوڑھا بھی بچوں کی حرکتیں کرتا ہے، نخرے کرتا ہے، ضدیں کرتا ہے، کہ یہاں بھی بوڑھا ہو گیا بچوں کی طرح ضدیں کرتا ہے، تو بچے بوڑھے بھی بچے ہی ہوتے ہیں۔ بوڑھے بھی شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال کا بچہ ہوں، اونلی 2 ایئرس ہے، 2 سال آپ تو اتنے بڑے ہو۔ جب میں نے علم سیکھنا شروع کیا نا تب کی عمر لگائی ہے میں نے، 2 سال ہوئے مجھے علم سیکھنے میں، اس لیے 2 سال کا ہوں میں۔
تو میرے پیارے دوستو، یہ ایک سسٹم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچی کا بچے کو ایم اے کا کیا پتہ ہوتا ہے؟ یہ کتاب جو ہے نا، یہ پڑھتے پڑھتے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ صحابہ کو بھی نہیں سمجھ آتی تھی، صحابہ کرام کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے۔ ہم کو تو ویسے ہی سمجھ نہیں آتی، نہ عربی آتی ہے نہ ہمیں کچھ اور آتا ہے۔ ترجمہ پڑھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، نہیں سر۔ صحابہ تو عربی دان تھے، عربی ہونے کے باوجود کئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر آپ سمجھاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ایک بچہ کہتا ہے، میں تو بچہ ہی کہوں گا، اگر عقل مند ہوتی یہ بات ہی نہ کرتا کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے، یہ کیوں کہا؟ قرآن شریف پورا نہیں پڑھا۔ اگر قرآن شریف پورا پڑھا ہوتا تو یہ بات نہ کرتا۔ ایک آیت کسی نے پڑھا دی، اس پر جما دیا، اس کو، اس بیچارے کا کام خراب کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں تم کہہ دو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، قیامت کو بھی تمہارے مددگار ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت مبارک نمبر 31، پارہ نمبر 24، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے 3000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے، اور وہ جو فرشتے اتارے، اللہ نے ان فرشتوں کو اتارنے کے بعد یہ آگے آئے سنیں، استقول للمومنین، اے محبوب علیہ السلام، جب آپ ایمان والوں سے فرماتے تھے، الن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہارا رب تمہاری مدد 3000 فرشتوں کے ذریعے کرے۔ اللہ بھی ذریعے رکھتا ہے، وہ تو بغیر ذریعے کے مدد کر سکتا ہے۔ ذریعہ تو مخلوق ہے، سبب تو مخلوق ہے، خالق مسبب ہے۔ جو مسبب الاسباب ہے اس نے یہ سبب بنایا ہے، 3000 فرشتے بھیجے ہیں اور اتارے ہیں، اور 3000 فرشتوں نے پھر کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ کیا تمہارا رب تمہاری مدد 3000 فرشتے اٹھا کر کر رہا ہے، اتار کر کر رہا ہے تو کافی ہے؟ اور پھر فرمایا، بلا ہاں ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، فرمایا اگر تم نے تقوی اختیار کیا اور صبر کیا تو اب تو 3000 فرشتے آئے نا، اگر صبر کرو گے اور تقوی کرو گے تو پھر 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں۔ کتنے فرشتے؟ تو ایک ملک الموت کافی نہیں ہے؟ کیا ایک ملک الموت کافی نہیں؟ وہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی عظمت دکھانا چاہتا ہے کہ میں اتنے فرشتے ان کی مدد کے لیے بھیجتا ہوں۔ میں تو کون کہوں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فرشتے جو ہیں اب ان کی مدد کے لیے آئے۔ ان فرشتوں کو اللہ پاک نے نوازنا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بخاری شریف میں آتا ہے کہ تمام صحابہ سے وہ صحابہ افضل ہیں جنہوں نے بدر میں اسلام کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کی اور میدان جنگ میں مجاہدہ کیا اور جہاد کیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو عرض کیا حضور، وہ فرشتے جنہوں نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کی ہے، یہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ فرشتے۔ پیار ہے جاری رہے۔ انسانوں میں وہ اعلیٰ ہیں جو بدر میں آئے، فرشتوں میں وہ اعلیٰ ہیں جو بدر میں فرشتے اترے۔ تو یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے۔ وہ کون کہہ کے کام کر سکتا؟ سارے کام وہ خود ہی کرتا ہے، لیکن بندوں کے نام لگا دیتا ہے تاکہ بندوں کا، اللہ کے پیاروں کا دنیا میں تذکرہ ہوتا رہے اور لوگ ان کی شان و عظمتیں سمجھتے رہے۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت مبارک نمبر 80، 81، 79 میں ایک مضمون بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو طاقت دی، ان کے تابع کر دی ہوا، اور ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔
اب یہ ماننا پڑے گا کہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ پھر فرمایا کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کو طاقت دی، وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الْجِبَالَ، ہم نے پہاڑ تابع کر دیے داؤد علیہ السلام کے، یسبحن وطیع، جب جناب داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے، پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے، اور یہ ساری باتیں، پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، پرندے تسبیح پڑھتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، ہوا ان کے تابع تھی، دریا ان کے تابع تھے، تانبا ان کے تابع تھا، پیتل ان کے تابع تھا، لوہ ان کے تابع تھا۔ یہ ساری باتیں اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اللہ فرمایا کام تو سارے میرے ہی ہیں، کام تو سارے، لیکن جن کے نام لگا دیے ان کو ماننا بھی توحید ہے، ان کو ماننا بھی توحید ہے۔ اگر کہ نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر یہ جو اللہ نے بیان کی اس کی تو یہ نفی ہو جائے گی بابا جی۔ یہ ایسی بس کسی نے پلے میں باندھ دی کسی کا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ جبریہ فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے۔ ایک فرقہ ہے قدریہ، ایک ہے جبریہ۔ قدریہ فرقے والے کہتے ہیں کہ انسان جو چاہے کرے، یہ سب کچھ خود ہی کرتا ہے، اور جبریہ والے کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا، مجبور محض ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ مجبور ہے نہ مختار ہے، جتنا اختیار ہے اتنی پوچھ ہے، جو اختیار اس کی پوچھ نہیں ہے۔ جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے اس بندے کو یوسف ادھر آ گیا ہو، یا آپ کو پریکٹیکل میں کرا کے دکھاتا ہوں، کھڑے رہے، سیدھے کھڑے رہے۔ آپ نے جس بندے نے پوچھا حضور تقدیر کیا ہے، بندہ اختیار والا ہے یا مجبور محض ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا کھڑے ہو جاؤ، دایاں پاؤں کھڑا کرو، اٹھاؤ، ٹانگ کھڑا اور اونچی کرو۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ ٹانگ اونچی کرو، اسے کر دی، فرمایا دوسری بھی اونچی کرو، اس کو گرانا نہیں، دوسری بھی اونچی کرو۔ نہیں کر سکتا نا، فرمایا اتنا اختیار ہے، اتنا اختیار ہے، اور اتنے کی پوچھ ہے، اتنے کی پوچھ ہے، جتنا اختیار اتنی پوچھ ہے، جتنا اختیار ہے اتنی پوچھ ہے۔ اچھا اب ایک آدمی ہے وہ بازو اپنے ہلا رہا ہے ایسے کر کے، اس کو کنٹرول ہے، اللہ نے کنٹرول کا اختیار دیا ہے، ادھر روک لے، ادھر روک لے، اوپر کر لے، نیچے، اس طرح اس کو اختیار دیا ہے۔ ایک آدمی اب راشا تاری ہے، راشا، راشا ہے، راشا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں جانتے؟ راشا، کھڑے ہو جائے، راشا کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ جو ایسے ایسے آتے تھے، اس کو اختیار نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے، یہ روک نہیں سکتا، کیوں کہ وہ اس کو یہ بیماری لگی ہے، اس پر اس کو اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں ہے تو پوچھ بھی نہیں ہے، تیرا ہاتھ کیوں ہل رہا ہے؟ جس کا ہاتھ راشے میں نہیں ہے اس کو اختیار ہے، جس کا اختیار راشے میں اس کو اختیار نہیں ہے۔ تو جتنا اختیار ہے اتنی پوچھ ہے، جتنا اختیار نہیں اس کی پوچھ نہیں ہے، اور جو اختیار والے کام ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اتنا تمہیں اختیار ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک دو چار دفعہ میں نے سنا ہے واقعہ یہ، کہ ایک آدمی جنگ کر رہا تھا اور صحابہ نے دیکھا بڑا مار رہا ہے بندوں کو، غزوہ احد میں، کتاب المغازی میں یہ واقعات ہیں۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ یار یہ بڑا مجاہد آدمی ہے، بڑے بدے مار ہے، فرمایا یہ دوزگی ہے، یہ دوزگی ہے۔ بڑا حیران ہوئے لوگ، مانتے تھے آپ نے سچ فرمایا، کیونکہ آپ کی بات کی وہ تردید نہیں کر سکتے، کافر مانتے تھے کہ آپ سچ فرماتے، انکار وہ اپنی چودراہٹ کی وجہ سے کرتے تھے، مانتے تھے سچ بولتے آپ نے، میں یہ بندہ دوزگی ہے۔ تو ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گیا، جب پیچھے لگ گیا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پاک نے سچ کہا ہے۔ کیا ہوا؟ کہ حضور اس بندے نے اپنی گردن خود ہی کاٹ لی ہے، اس کو زخم بڑے آئے تھے اور وہ
کوشش کرتا رہا کہ مجھے بھی تلوار لگے، تیر لگے، میں بھی مر جاؤں، لیکن ایسا نہ ہوا، اس نے اپنی گردن خود کاٹ لی اور وہ دوزخی ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے فضل و کرم سے فاسق و فاجر سے بھی کام کرا لیتا ہے۔ وہ بندہ منافق تھا اور میدان میں کافروں کو مار رہا تھا، اس سے کام لے رہا تھا، لیکن اینڈ اس کا جو تھا وہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ منافق تھا اور وہ منافقت پر مر گیا۔ اور آپ نے پھر یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں انجام کو دیکھو، انجام کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ زندگی انسان کی اچھی بھی گزرتی ہے، زندگی انسان کی بری بھی گزرتی ہے، لیکن اچھا آدمی اینڈ میں آ کے برا ہو جاتا ہے، برا آدمی اینڈ میں آ کے اچھا ہو جاتا ہے جی۔ اور حدیثی میں آتا ہے کہ آدمی چلتا چلتا اتنا رہ گیا جنت کے قریب، ایسا کفر کیا دوزخی ہو گیا، اور ایک آدمی اتنا جنت کے دوزخ کے قریب ہے، ایسا کام کیا کہ جنتی ہو گیا۔ تو یہ انسان کو موجودہ زندگی میں جو اس کے اعمال ہیں اس پر اس کو شکر کرنا چاہیے، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اگلا جو وقت ہے وہ پتہ نہیں کیسا آنے والا ہے۔ اس میں ایک بات ہوتی ہے عند الناس، ایک ہوتا ہے عند اللہ، عند الناس اور عند اللہ۔ عند اللہ یہی تھا کہ یہ کافر مرے گا، عند الناس یہ تھا کہ محنت کرے گا تو کچھ پالے گا، لیکن اینڈ اس کا خراب ہے۔ عند اللہ یہی ہے، عند اللہ یہی ہے۔ اللہ کے نزدیک جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اللہ سے ملاقات کر کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پیارے نبی علیہ السلام، ما فرض اللہ علی امتک، اللہ پاک نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ اس کے حضور یہ تو بہت زیادہ ہے۔ فصل تخفیف، آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ کم ہو جائے، لمبا سا واقعہ۔ تو بار بار جانے سے 5 رہ گئیں۔ اب یہ عند الناس، یہ عند الناس ہے کہ اللہ کے پیاروں نے آپس میں گزارش کر کر کے، سفارش کر کر کے اللہ سے کہہ کہ 50 کی 5 کرا لی۔ عند اللہ 50 ہیں، اللہ کے پاس 50 لکھی ہے، لیکن اللہ کے بندوں نے دعا کرا کرا کے گزارش کر کر کے 5 کرا دی۔ تو جب آخری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ جناب یہ بھی کم کرائیں، تو آپ نے فرمایا مجھے حیا آتا ہے، کیا میری امت 5 بھی نہیں پڑے گی؟ پھر اللہ نے وحی فرمائی، فرمایا محبوب علیہ السلام میرے پاس تو 50 تھیں، آپ دونوں نے کلیم و محبوب نے 5 کرا لی ہیں، اب آپ کی امتی 5 پڑھیں گے، میرے پاس 50 ہی لکھی ہوئی ہے، پڑھیں گے آپ کی امتی 5، میں 50 ہی لکھوں گا۔ تو جو چیزیں عند اللہ ہے اس کو پتہ ہے، اور اللہ کے بندوں کو بھی پتہ ہے، اور جو عند اللہ پکی ہیں، انچینجیبل ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بھی کہہ دیتا ہے پیارے بندوں یہ بات چھوڑ دو، کوئی اور کر لو، یہ بات چھوڑ دو، کوئی اور کر لو، تم میرے بندے ہو، تم مجھے کہتے ہو، لیکن یہ ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ابو جہل کا ایسا ہی ہے، ابو لہب کا بھی ایسا ہی ہے، یہ بڑا خائن ہے۔ ابو سفیان کو چھوڑ دیا کہ یہ فتح مکہ میں مسلمان ہو جائے گا، خالد بن ولید کو چھوڑ دیا کہ اگر بدر میں مقابلے میں، تو عبد الرحمن کو چھوڑ دیا اگر بدر میں آپ کے مقابلے ہی مسلمان ہو جائے گا۔ عند اللہ جو ہے نا وہ فائنل ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام تحیت و ثنا کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بدر کے میدان میں 3000 یا 5000 فرشتوں کی مدد فرمائی، اور پھر وہ جو صحابہ تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا، کیا پیارے پیارے صحابہ جنہوں نے بدر میں اللہ تعالیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے کام کیا ہے، اب ان کے لیے یہ انعام ہے، اگر ان سے غلطی کو ہو جائے گی اللہ معاف فرما دے۔ چنانچہ بعد میں کچھ واقعات ہوئے اور صحابہ نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم ذرا سمجھاتے ہیں، تم نے یہ کیوں کیا ایسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بدریوں کو معافی عطا فرمائی۔ بدر کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے جو جہاد کیا ہے، آج اس کے ثمرات ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں، یہ ان کی محنت ہے، مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات بڑے محنت کرتے ہیں، چھوٹے اس کا پھل کھاتے ہیں، اور وہ جو پھل ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پھل کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں باپ نے جو نعمتیں چھوڑی ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کے نام کو
داغ نہیں لگانا چاہیے، ان کے وقار کو برقرار رکھنا چاہیے، اسلام کو مانتے ہیں اسلام کے نام کے لیے کام کرنا چاہیے، اور جہاں بھی نعرے لگائیں نا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اور یہ نعرہ ضرور لگایا کریں مجھے دین اسلام سے، اس لیے کہ دین ہمارا اسلام ہے اور ہر جگہ اسی نے کام آنا ہے۔ اور جب قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا، تو کیا کہیں گے؟ مجھے دین اسلام سے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسلام کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔